بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا۔ اے ھذا باب من سأل، مبتدا محذوف ہے، عالما جالسا یہ سأل کا مفعول بھی ہے۔ معنی ہوگا یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو کھڑے ہو کر بیٹھنے والے عالم سے سوال کرے، یعنی عالم دین بیٹھا ہوا ہو اور سائل کھڑا ہو تو کیا اس کو سوال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ عالم دین بیٹھا ہو اور سائل کھڑا ہو، امام بخاری اس کے جواز پر استدلال کرنے کے لیے یہ باب باندھتے ہیں اور اس کے تحت حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عثمان، ہم سے حدیث بیان کی عثمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا جریر عن منصور، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے روایت کرتے ہوئے منصور سے، عن ابی وائل وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، عن ابی موسیٰ اور وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے، اور قال حضرت ابو موسیٰ نے کہا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آئے، فقال تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب کب ملے گا، کیا مطلقاً ایسے ہی کسی کو مار دینا یہ جہاد ہے، تو اس کی حقیقت سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، کیونکہ ہم میں سے کوئی تو محض غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً کبھی کبھی خودداری اور غیرت کی وجہ سے قتال کرتا ہے، کبھی دفع مضرت کے لیے قتال کرتا ہے تو کبھی جلب منفعت کے لیے قتال کرتا ہے۔ کیا اس طریقے سے قتال کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ یہ سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا۔ اب اگلے کے الفاظ دیکھیے، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ سر مبارک کو اٹھایا، یہ سر مبارک کا اٹھانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور سائل کھڑے ہو کر سوال کر رہا تھا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے ہوتے یا سائل بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ایسی صورت میں سرکار کو اپنے سر مبارک کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس سے امام بخاری نے استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھیے سائل کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر متعلم یا کوئی سائل کھڑے ہو کر سوال کرے اور عالم دین بیٹھا ہوا ہو
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہا نے فرمایا یہ حرج اس وقت نہیں ہے جب کہ عالم دین کا بیٹھنا از راہ تکبر نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر عالم دین از راہ تکبر بیٹھا ہے، دل میں اس کے یہ آتا ہے کہ لوگ کھڑے رہیں اور میں بیٹھوں تاکہ میری شان و شوکت ظاہر ہو، تو از راہ تکبر اگر بیٹھے تو اس طریقے سے بیٹھنا سائل کے سوال کرنے کے وقت میں یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ قالا، راوی فرماتے ہیں وما رفع الیہ رأسہ، سرکار نے اپنے سر مبارک کو اس کی طرف نہیں اٹھایا، الا انہ کان قائما، مگر اسی لیے کہ وہ سائل کھڑا ہوا تھا۔ فقال، تو سرکار نے جواب میں بڑے جامع الفاظ ارشاد فرمائے۔ سوال تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا سرکار نے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جس نے قتال اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ دین حق ہی العلیٰ وہ بلند رہے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ قتال کرنا قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی قتال کرنا ایک عمل ہے، اور نبی کریم نے یہ ارشاد فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہر عمل میں نیت صالحہ کا دخل ہے۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا، چاہے وہ قتال ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر اس کی نیت دین حق کی بلندی، کلمت اللہ کی بلندی اگر مقصود ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ کلمت اللہ بلند ہو، تب تو یہ قتال کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دنیاوی منفعت یا دفع مضرت اگر اس کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں قتال کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے حدیث پاک جو بیان فرمائی، اس میں وما رفع الیہ رأسہ، یہ جو قول ہے یہ تو راوی کا قول ہے، اور راوی نے یہ توضیح کر دی۔ در حقیقت حدیث پاک کا کہ یہ الفاظ فرفع الیہ رأسہ، یہ ان الفاظ کی بنا پر حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ہے۔ تو اب قتال فی سبیل اللہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کلمہ حق بلند ہو، اسلام کا چرچا ہو، اسلام کا پرچم بلند ہو، لوگوں کو امن و سکون میسر ہو، لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جائیں، زمین سے فتنوں و فساد کو ختم کیا جائے۔ یہ سب اسباب اور مقاصد ہے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اب جب آپ نے مقصد جہاد کا سمجھ لیا کہ اسلام کو پھیلانا، امن و سکون کو پھیلانا، ایک خدا کی طرف لوگوں کو کرنا، یہ مقصود ہے، تو اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاد وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کی جان کو، کسی کی ذات کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں پھیلے ہوئے فتنہ و فساد، جس میں سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسرے کو ٹھہرانا ہے، اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کا نام ہے جہاد۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے جہاد کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی بدل ڈالی ہے۔ اگلا باب امام بخاری فرماتے
باب السوال والفتیہ عند رمی الجمار، یہ باب ہے سوال کرنے کا، والفتیہ اور جواب دینے کا، عند رمی الجمار کنکریاں مارنے کے وقت۔ یعنی امام بخاری اس باب سے یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ آدمی کسی اہم کام میں بھی مصروف ہو، مثلا حج کے موقع پر رمی جمار کر رہا ہو، تو اس سے یہ رمی جمار بھی کر رہا ہو یا اس جیسے کسی بھی اہم کام میں بھی مصروف ہو جس میں بولنا جائز ہو، تو ہر ایسے اہم کام کے وقت میں بھی اگر کسی نے سوال کر لیا تو سوال کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے، اور اس سوال کا عالم دین کو جواب دینا بھی جائز ہے۔ اس کے تحت امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان، میں نے یہاں پر ایک لفظ بول دیا کہ ایسے کوئی اہم کام بھی کر رہا ہو، چاہے دینی، شرعی یا دنیاوی کام، کوئی بھی اہم کام ہو جس میں بولنا جائز ہو۔ لہذا نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نماز میں تو بولنا ہی جائز نہیں ہے، کوئی بھی قول اور فعل جو کہ منافی صلاۃ ہو، ایسا کوئی بھی قول و فعل کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو نماز بھی بہت اہم ہے، بلکہ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی سوال کرے تو ایسی صورت میں نہ ہی نمازی سے سوال کرنا جائز ہے اس کے لیے، اور نہ ہی نمازی کا حالت نماز میں اس کا جواب دینا جائز ہے۔ ہاں ایسا کوئی کام کر رہا ہو چاہے وہ کتنا بھی اہم ہو لیکن اس کے اندر بولنا جائز ہو، تو ایسی صورت میں امر اہم ہونے کے باوجود اس سے سوال کیا جائے اور جواب دے دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ جیسے کہ امام بخاری نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے وہ رمی جمار سے متعلق حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر رمی جمار فرما رہے تھے، شیطان کو کنکر مار رہے تھے، تو اس وقت میں ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، وہ بھی حج کے امور سے ہی متعلق سوال کیا تھا۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی جمار سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اب رمی جمار کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بال مڈا دیے قربانی کرنے سے پہلے ہی، تو سرکار نے فرمایا کہ اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سرکار بھی رمی جمار فرما رہے ہیں، اس وقت میں سائل نے سوال کیا، سرکار نے جواب بھی دیا، بڑا اہم کام بھی تھا، عبادت بھی ہے، اس کے باوجود چونکہ بولنا جائز ہے اس میں، اس لیے سرکار سے سوال ہوا اور سرکار نے جواب بھی دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمی جمار یا اس جیسے کسی بھی ایسے اہم کام کے وقت میں کسی نے سوال کر دیا کہ جس میں بولنا جائز ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سوال کرنا بھی جائز اور اس کا ایسے وقت میں جواب دینا بھی جائز ہے۔ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، وہاں پر ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ نحر، حلق، رمی جمار یہ امور از روئے شرع مرتب ہے، ترتیب وار کیے جائیں گے۔ تو اب جب ترتیب وار امام اعظم کے نزدیک ترتیب وار کرنا یہ واجب ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی۔ یہ سرکار کی اجازت دینا یہ اسی وقت یا انہی لوگوں کے لیے خاص تھا، یہ سرکار کے تصرف اور سرکار کے اختیار پر حدیث پاک دلیل ہے، دوسروں کے لیے یہ جائز احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ باقی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے جب یہ حدیث آئی تھی تو ہم نے وہاں پر کر دی تھی۔ حدثنا ابو نعیم، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو نعیم نے، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمۃ عن الزہری، حضرت ابو نعیم نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری حضرت امام زہری سے، عن عیسیٰ ابن طلحہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن طلحہ سے،
وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے وقت دیکھا، وہو یسأل، جمرہ یعنی وہی کنکریاں مارنے کے وقت، وہو یسأل، اس حال میں کہ سرکار سے سوال کیا جا رہا ہے، فقال، تو سوال کرنے والے نے کہا، فقال رجل، تو ایک صاحب نے آ کر سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیہ، رما یرمی اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز پھینکنا، اب یہاں پر رمی جمار سے مراد وہی کنکریاں مارنا، کنکریاں پھینکنا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیہ، میں نے رمی جمار سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ قال ارمی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اب کنکریاں مار لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سرکار نے اجازت جو دی تھی، یہ سرکار کا تصرف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان لوگوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امور میں تقدیم و تاخیر کریں۔ قال آخر، ایک دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، یا رسول اللہ میں نے حلق کر لیا ہے، حلق کا مطلب بال مڈا لیے ہیں، قبل ان انحر، نحر کرنے سے پہلے یعنی قربانی کرنے سے پہلے۔ بال مڈانا یہ واجب ہے، لہذا اگر کسی مرد نے بال نہیں مڈائے، چاہے وہ حج کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو، تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ بال مڈائے۔ عورتوں کے لیے بال مڈانا نہیں ہوتا ہے، ہاں بال مڈا بھی سکتا ہے اور بال چھوٹے بھی کر سکتا ہے، یعنی کٹوا بھی سکتا ہے۔ عورتیں بال نہ مڈائیں گی نہ سارے بال کٹوائیں گی۔ عورتوں کے لیے فقہا نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی چوٹی سے اپنی انگلی میں بال کو لپیٹے، ایک لپیٹنے کے برابر جتنے بال لپٹنے میں آ جائیں ایک انگلی میں، ایک بار موڑنے سے، تو اتنے بال عورت کاٹ لے، تو یہی اس کی طرف سے حلق ہو جائے گا۔ قالا، سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا انحر، قربانی کر لو جا کر، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے جو تقدیم کر دیے۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ راوی فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا گیا جس کو مقدم کیا گیا ہو یا جس کو مؤخر کیا گیا ہو، سوال نہیں کیا گیا الا قال افعل، مگر یہ کہ سرکار نے جواب میں یہی فرمایا کہ اب کر لو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیلی گفتگو ہم اس پر مذاہب علماء اور علماء کے اختلاف کو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بیان میں کہ اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی یہود تم سے، یا اے محبوب یہودی تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اے محبوب فرما دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ اب یہ آیت کریمہ کو امام بخاری نے عنوان باب بنایا، اس سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کو ہر مسئلے شرعی معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں، اور اس سے امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو جتنا بھی علم ہو جائے لیکن وہ علم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے
جو حیثیت ایک بوند کی سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ تو تھوڑا علم ہے، جب تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس سے امام بخاری یہ بھی درس دینا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے تو ہر معاملے میں اپنی عقل کو نہ لڑائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کو سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی حقیقت تک عقل نہیں پہنچ پاتی ہے، تو ایسے امور میں عقل نہیں لڑانا چاہیے، اس میں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر صرف یہ اعتقاد رکھے کہ یہ حق ہے، اللہ کے یہاں پر اس سے جو بھی مراد ہو وہ حق ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آئے تو اس سے آدمی کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ دوسری بات، امام بخاری اس باب سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عالم دین کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، مثلا تب بھی ہر سوال کا جواب دے دینا یہ عالم دین پر لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ علم ہو لیکن ہر سوال کا جواب دینا یہ عالم دین پر لازم نہیں ہے، بلکہ مصلحتوں کو عالم دین کو سمجھنا چاہیے۔ اگر مصلحت یہ ہو کہ جواب نہ دیا جائے تو جواب نہ دے، اگرچہ علم ہو اس کا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اصل میں یہودیوں نے روح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، لیکن ان کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا پہلے وہ سمجھے۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ توریت میں ہمارے نبی کے بارے میں یہودیوں نے یہ لکھا ہوا پڑھا کہ نبی آخر الزماں کی نبوت کی علامت اور ان کے نبی ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ ان سے چند سوال کیے جائیں گے تو سارے سوالوں کا اگر جواب دے دیں تب بھی وہ نبی نہیں ہوں گے، یا سارے سوالوں کا جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہوں گے، یا کسی کا بھی جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہوں گے، اور بعض سوالوں کے جواب دے اور بعض کا جواب نہ دے تو یہ جواب نہ دینا نبی کی پہچان اور نبی کے نبوت کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ تو یہودیوں نے یہی جب توریت میں پڑھا تو انہوں نے سوچا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور انہوں نے پڑھ چکا تھا کہ روح کے بارے میں اگر جواب دے دیا تو یہ نبی نہیں ہے، یہ پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے راستے میں سرکار چل رہے تھے اور چند یہودی آپس میں ملے اور مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے تو منع بھی کیا کہ نہیں، جب سوال مت کرو، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ ایسا جواب دے دے جس سے تمہارا دل دکھے، تم کو جو بات پسند نہ آئے، ایسا بھی تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو بعض نے تو منع بھی کیا تھا، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ہم سوال تو ضرور کریں گے، آزمائیں گے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو روح سے متعلق کیا، ایک اصحاب کہف سے متعلق کیا کہ وہ اصحاب کہف کون کتنے ہیں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اور انہیں یقین تھا کہ اگر تینوں کے جواب دے دیں گے تب بھی نبی نہیں، اور تینوں کے جواب نہیں دیں گے تب بھی نبی نہیں، ہاں ان میں سے بعض کا جواب دے دیں گے اور بعض کا جواب نہیں دیں گے تو نبی ہے، یہ انہیں یقین تھا۔ اب جیسی سرکار سے روح کے بارے میں سوال ہوا، انہوں نے سوال کیا تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار تھوڑی دیر خاموش رہے، تو مجھے خیال ہوا کہ سرکار پر اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ تھا، میں نے جب یہ حالات دیکھے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرما دیا یہ امر رب ہے، اس کے بارے میں جواب نہیں دے، میں اس کی حقیقت تم کو نہیں بتا سکتا۔ اب ان لوگوں کا یقین ہو گیا کہ ارے توریت میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر اس کا جواب نہیں دے تو وہ نبی ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ یہودی بھی خوب جانتے تھے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کے نبی ہونے کو ویسے ہی جانتے ہیں بلا شک جیسے کہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ تو سب جانتے تھے لیکن عنادن ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سرکار نے روح کا جواب تو نہیں دیا، لیکن سرکار کو روح کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا، یہ سوال ہے۔ تو اس تعلق سے علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان نے عمدۃ القاری میں ایک بڑا ایمان افروز تھوڑی عبارت لکھی ہے جو نہایت ہی ایمان افروز ہے۔ حضرت بدر الدین علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ کا عقیدہ دیکھیے، اور پھر یہاں پر ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں، اور پھر اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی عقیدہ دیکھیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالغیب نہیں مانتے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی کو تو تمام لوگ محقق مانتے۔ اب علامہ بدر الدین عینی کی عبارت سنیے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں، علامہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا، جل منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو حبیب اللہ وسید خلقہ ان یکون غیر عالم بالروح وکیف وقد من اللہ علیہ بقولہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں۔ فرماتے ہیں میں کہوں گا جل منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بڑا عظیم ہے، اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ کس سے؟ کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، اس سے کہیں بلند بالا ہے، یعنی آپ کو روح کا علم ہے۔ فرماتے ہیں جل منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور منصب کہیں بلند اور بالا ہے، وہ حبیب اللہ و سید خلقی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور مخلوق کے سردار ہیں۔ کس سے بلند ہے مرتبہ؟ ان یکون غیر عالم بالروح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے عالم نہ ہو، آپ کو روح کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس سے آپ کا درجہ کہیں بلند ہے۔ یعنی روح کا علم ہونا تو ایک سرکار کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بہت کم ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر سرکار کا درجہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کیوں کر نہ ہو، روح کا علم آپ کو کیوں کر نہیں ہوگا، وکیف، کیوں کر نہ ہو، وقد من اللہ علیہ بقولی، جبکہ اللہ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بتایا، احسان ذکر کیا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے تمہیں وہ سب سکھا دیا، ما لم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ ما میں عموم ہے، آپ لوگوں نے نحو کے قواعد سے پڑھا ہوگا کہ ما عام ہے۔ اب اس عموم میں کتنا عموم مانے تو کوئی حد نہیں بتائی جا سکتی کہ کتنا سرکار کو سکھایا۔ علمکا، یا رسول اللہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے تمہیں سکھا دیا۔ ماں کے عموم کے تحت جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ اب جو بھی نہیں جانتے تھے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے، تو یہاں پر تو عموم ہے، جو بھی نہیں جانتے سب سکھا دیا۔ تو اب مجھے بتاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر میں یہ کہوں کہ اللہ نے مجھے سب سکھا دیا، تو اب جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب سکھا دیا، تو بچا کیا؟ اس میں کیا علم غیب نہیں آئے گا؟ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے اللہ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا اظہار فرمایا۔
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو اس سے علامہ بدر الدین عینی کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ سرکار کو روح کا علم تو تھا، لیکن مصلحت کے پیش نظر سرکار نے اس کا علم اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ کیوں؟ یہ خود نہ بتانا یہاں پر سرکار کے علم غیب کی پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہابی اور دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ خوبی، یہ علامت، آپ کی نبوت کی یہ علامت توریت میں مذکور تھی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت تو نہیں پڑھی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لیے امی تھے، انہوں نے ظاہر زمانے میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ نہ پڑھنا سرکار کا یہ بھی کمال تھا، اللہ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ میرے نبی نے ظاہری طور پر کسی سے نہیں پڑھا، اس کے باوجود توریت کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے۔ نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں یہ فرما دیا گیا ہے، میری نبوت کی علامت اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ اب پھر کون سا غیب؟ کیا یہ غیب نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک غیب ہے۔ تو جس بات کو غیب کی نفی پر تم دلیل بنا رہے ہو وہ خود بھی غیب کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے، علامہ بدر الدین عینی کا بھی یہی معتقد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے زیادہ راز اور غیب اور سب سے زیادہ مخفی چیز جو ہے وہ تو خدا کا وجود ہے، خدا کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ہی کو دیکھا، تو اب اس سے بڑا غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب حدیث پاک کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا قیس بن حفص، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قیس بن حفص نے۔ قال حدثنا عبد الواحد، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا الاعمش سلیمان بن مہران، ہم سے حدیث بیان کی اعمش سلیمان ابن مہران نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم، حضرت ابراہیم سے، عن علقمۃ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، حضرت عبداللہ سے۔ قال، انہوں نے کہا بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہ اسی دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا پیدل، مشی یمشی، پیدل چلنا، پیدل چل رہا تھا، فی خرب المدینہ، مدینہ کے ویرانے میں، مدینہ کے ویرانے میں، یعنی جنگل وغیرہ میں چل رہے ہوں گے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ، اور سرکار اپنے ساتھ کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ میں جو چھڑی، کھجور کی چھڑی تھی، اس چھڑی پر ٹیک لگا کر سرکار چل رہے تھے۔ یہ توقع ٹیک لگانا۔ فمر بنفر من الیہود، تو یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے سرکار کا گزر ہوا۔ فقال بعضهم لبعض، تو ان یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا سلوہ عن الروح، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، ارے اس کے بارے میں سرکار سے مت سوال کرو، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس سوال کے جواب میں سرکار ایسی چیز لے کر آئیں کہ تکرہونا، کہ جس کو تم ناپسند کرو، اس لیے سوال مت کرو۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا لنسألنہ، ہم تو ضرور ان سے پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آزمانا تھا کہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ فقام رجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال، تو بولا یا ابا القاسم من روح، اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ فسکت، تو سرکار خاموش ہوئے۔ فقلت، تو راوی فرماتے میں نے اپنے دل میں کہا انہ یوحی الیہ، لگتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں وحی نازل ہو رہی ہے، ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ فقمت، تو صحابی رسول فرماتے ہیں
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. فلمن جلا عنہ، تو جب وہ کیفیت وحی سرکار سے دور ہو گئی، انجلا منکشف ہو گئی، ختم ہو گئی، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، یعنی یہ آیت کریمہ تلاوت فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ لوگ روح کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، محبوب فرما دینا کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو علم تھوڑا ہی دیا گیا. یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو آیت کریمہ کو عنوان باب سے مطابقت اس طرح سے ہے کہ آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے ہی کو یا حدیث پاک کو، عنوان باب سے مناسبت یہ ہے کہ حدیث پاک کے ایک ٹکڑے ہی کو امام بخاری نے عنوان باب بنا دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تو روایت مشہورہ ہے، اس میں ایک روایت شاذہ ہے، وما اوتو صیغہ جمع غائب کے ساتھ، وما اوتو، اور ان کو نہیں دیا گیا من العلم الا قلیلا مگر تھوڑا علم. تو یہ روایت شاذہ ہے، وما اوتو صیغہ جمع غائب کے ساتھ، اور وما اوتیتم یہ صیغہ خطاب ہے. تو صیغہ وما اوتو جو صیغہ جمع غائب ہے وہ روایت بھی پڑھنا جائز ہے اور اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اگرچہ وہ روایت مشہورہ نہیں، لیکن پھر بھی کم سے کم وہ روایت مشہورہ تو نہیں ہے لیکن خبر واحد تو کم سے کم ہوگی. اس لیے وما اوتو جو روایت شاذہ ہے وہ بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن روایت متواترہ کو پڑھنا چاہیے. اگر کسی نے روایت شاذہ کو بھی پڑھ دیا تو بیٹا نماز ہو جائے گی. نماز اگر قرآن پاک کے اندر، نماز کے اندر اگر قرآن پاک میں یہ پڑھ دیا وما اوتو جمع کے صیغے ساتھ، تو روایت شاذہ ہے تو اس لیے نماز تو ہو جائے گی. اگلا باب امام بخاری ذکر کرتے ہیں، باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ. لیکن اب ہم اس باب کو اگلے سبق میں پڑھاتے ہیں.